بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاسوسوں نے قاہرہ جا کر جو خبریں دی تھیں وہ ان کی روشنی میں باتیں کر رہا تھا، اور وہ جس گھر میں بیٹھا تھا وہ اس کے بھیجے ہوئے جاسوسوں کا مرکز تھا۔ اس کا میزبان سوڈانی باشندہ تھا، اور یہ سب لوگ سلطان ایوبی کے پرستار تھے۔ ان لوگوں نے علی بن سفیان کو ایک نئی بات بتائی کہ افواہ پھیل رہی ہے کہ خدا کا کوئی ایلیچی آیا ہے جو پانی کو آگ لگاتا ہے، اور وہ لوگوں کو اس قسم کی باتیں کہتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ پیغام دے کر مردوں سے اٹھایا ہے کہ مسلمانوں سے کہو کہ سوڈان کے وفادار ہو جائیں، کیونکہ یہ زمین تمہاری ماں ہے۔ اس نے عمر و درویش کے متعلق ساری باتیں سنا دیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ عمر و درویش رات کو طور کا جلوہ دکھا کر لوگوں کے دلوں میں بے حد خطرناک شکوک پیدا کر چکا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، مجھے یہی ڈر تھا کہ دشمن عقیدوں پر حملہ کرے گا، اسی لیے میں خود آیا ہوں۔ صلیبی تخریب کاری کے ماہر ہیں اور ہماری قوم جذباتی ہے۔ صلیبی الفاظ کا بڑا ہی دل فریب جالا تن دیتے ہیں۔ ہمارے بھائی کھچے ہوئے اس کے حسین تاروں میں الجھ جاتے ہیں۔ مجھے فوری طور پر اس فتنے کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ملنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ عمر و درویش کو میں جانتا ہوں۔ ہماری فوج کے ایک دستے کا کماندار تھا۔ اس علاقے میں مصری جاسوس چھاپہ مار بھی تھے۔ علی بن سفیان نے میزبان سے کہا کہ وہ چند ایک آدمیوں کو بلانے کا انتظام کرے تاکہ اس تخریب کاری پر جوابی حملہ کیا جا سکے۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ جاسوسوں کو بلانے کے لیے آدمی دوڑا دیے گئے۔ وہ گئے ہی تھے کہ ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آ رہا تھا جو اس مکان کے سامنے آ کر رکا۔ سوار اتر کر اندر آیا تو سب احترام کے لیے اٹھے۔ یہ وہی امام تھا جس نے عمر و درویش کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ لوگ اسے دھکے دیتے چلے گئے تھے۔ پھر رات کو اس پر دو نامعلوم آدمیوں نے قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا، اور امام وہیں سے واپس آ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں نے اس گاؤں اور اس گھر کو جاسوسی اور دیگر سرگرمیوں کا خفیہ مرکز بنا رکھا ہے۔ امام اپنے گھر گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ یہ امام اس پر یقین رکھتا تھا کہ عمر و درویش شعبدہ باز ہے۔ وہ اس گاؤں میں رپورٹ دینے اور شعبدہ بازی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مدد لینے آیا تو آگے علی بن سفیان بیٹھا تھا۔ امام علی بن سفیان سے واقف نہیں تھا۔ تعارف کرایا گیا تو امام نے تفصیل سے سنایا کہ عمر و درویش نے کیا شعبدہ دکھایا ہے، اور مسلمان تماشائیوں نے اس کا کس طرح اثر قبول کیا ہے۔ امام نے کہا، اگر ہم نے یہ سلسلہ نہ روکا تو مسلمان اپنے عقیدوں سے منحرف ہو جائیں گے۔ یہ شخص جو اپنا نام عمر و درویش بتاتا ہے آج رات اگلے گاؤں جا رہا ہے اور یہی شعبدہ دکھائے گا۔ انہوں نے تھوڑی دیر اسی مسئلے پر غور کیا۔ ایک طریقہ یہ سوچا گیا کہ عمر و درویش کو قتل کر دیا جائے، پر علی بن سفیان نے اتفاق نہ کیا۔ اس نے اس قسم کا اظہار کیا کہ اسے یقین ہے کہ عمر و درویش کو قتل کیے بغیر راہ راست پر لایا جا سکے گا اور اسی کی زبان سے کہلوا لیا جائے گا کہ اس نے جو معجزے دکھائے ہیں وہ شعبدہ بازی تھی۔ قتل کے خلاف دلائل دیتے ہوئے اس نے کہا کہ اس طرح لوگ اسے اور زیادہ برحق ماننے لگیں گے۔ علی بن سفیان کے ساتھ تاجروں کے بیس میں جو 3 آدمی آئے تھے وہ مصری فوج کے غیر معمولی طور پر ذہین، اپنے فن کے ماہر اور تجربہ کار لڑاکا جاسوس تھے۔ علی بن سفیان انہیں تاجروں کے بیس میں ساتھ لایا تھا۔
خود لمبی داڑھی اور ایک آنکھ پر سبز پٹی کا بہروپ چڑھایا۔ گھوڑے منگوائے گئے۔ چند اور آدمیوں سے کہا کہ وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے پیچھے آئیں۔ اس نے سب کو ہدایات دیں اور امام کے ساتھ اس سمت روانہ ہو گیا جہاں عمر درویش کو خیمہ زن ہونا تھا۔ عمر درویش صبح طلوع ہوتے ہی اگلے مقام کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی اس علاقے کے لوگوں کے لباس میں اس کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے۔ اس کی تشہیر دور دور تک ہو گئی تھی۔ وہ ایک اور گاؤں سے کچھ دور رک گیا اور خیمہ گاڑ دیا۔ تھوڑی سی دیر میں وہ اور عاشی تیار ہو گئے تھے۔ خیمے کے سامنے 2 مشعلیں جلا کر گاڑ دی گئیں۔ اس کے ساتھیوں نے گاؤں والوں کو جا کر بتایا کہ انہوں نے خدا کے جس ایلیچی کے معجزے سنے ہیں وہ ان کے گاؤں کے باہر خیمہ زن ہے۔ لوگ دوڑے باہر کو گئے۔ جن لوگوں نے ایک روز پہلے عمر درویش کو دیکھا تھا وہ بھی دور کا فاصلہ طے کر کے آ گئے تھے۔ عمر درویش دونوں مشعلوں کے درمیان چوڑے قالین پر بیٹھ گیا۔ عاشی اپنے اسی بڑکیلے لباس اور طلسماتی بناؤ سنگار سے آراستہ تھی۔ عمر درویش کے سامنے کپڑا الٹا پڑا تھا۔ اس نے وہی اداکاری شروع کر دی جو وہ پہلے کر چکا تھا۔ ایک آدمی نے وہی سوال پوچھا جو پہلے پوچھا گیا تھا۔ عمر درویش نے وہی باتیں اسی انداز سے دوہرا کر کہا کہ کسی کے پاس پانی ہو تو اس کپڑے پر ڈالا جائے۔ علی بن سفیان اپنی پارٹی کے ساتھ پہنچ چکا تھا اور اس نے عمر درویش کو پہچان لیا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ شخص مصری فوج کے ایک دستے کا کماندار ہے۔ علی بن سفیان کو بتا دیا گیا تھا کہ عمر درویش پانی کو آگ لگاتا ہے۔ علی بن سفیان کو ایک شک تھا۔ یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پانی کو آگ لگ سکتی ہے۔ اس کے دماغ میں جو شک پیدا ہوا تھا اس کے مطابق وہ چھوٹے سے مشکیزے میں پانی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جوں ہی عمر درویش نے کہا کہ کسی کے پاس پانی ہو تو اسے کپڑے پر ڈالے تو ایک آدمی تیزی سے آگے بڑھا جس کے پاس مشکیزہ تھا۔ اس نے کچھ پانی کپڑے پر انڈیل دیا۔ علی بن سفیان آگے بڑھا اور مشعل زمین سے اکھاڑ کر لوگوں سے کہا، تم میں سے کوئی آدمی آگے آئے۔ ایک آدمی جو علی بن سفیان کے ساتھ آیا تھا آگے ہوا۔ علی بن سفیان نے مشعل اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، اس کپڑے پر شعلہ رکھو۔ وہ آدمی ہچکچایا۔ علی بن سفیان نے لوگوں سے کہا، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس پانی کو آگ لگا سکتا ہے۔ اس آدمی نے مشعل کا شعلہ کپڑے کے قریب کیا تو کپڑے سے شعلہ بڑک کر اٹھا۔ ایک آدمی جو عمر درویش کا ساتھی تھا وہ بولا، تم کوئی شعبدہ باز ہو، پیچھے ہٹو ورنہ تم پر خدا کے اس برگزیدہ شخصیت کا قہر نازل ہوگا۔ عمر درویش خاموشی اور حیرت سے علی بن سفیان کو دیکھ رہا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنا کمربند کھول کر عمر درویش کے آگے رکھ دیا اور اس پر پانی انڈیل کر کہا، اگر تم خدا کے ایلیچی ہو تو اس کپڑے کو آگ لگاؤ۔ اس نے مشعل عمر درویش کے آگے کر دی مگر عمر درویش اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ لوگوں نے آپس میں کھسر پھسر شروع کر دی۔ علی بن سفیان کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں نے عمر درویش کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ امام کی آواز سب سے زیادہ بلند تھی۔ عمر درویش کے آدمیوں نے اس کی حمایت میں بولنا شروع کر دیا۔ دونوں طرف سے بولنے والے جاسوس تھے۔ یہ بھی جنگ تھی، حق اور باطل مارے کا آرا تھے۔ علی بن سفیان نے لوگوں کو ادھر الجھا ہوا دیکھا تو عمر درویش کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، عمر درویش
ईमान की कितनी कीमत मिली है? उमर दरवेश ने पूछा, तुम कौन हो? अली बिन सुफियान ने कहा, बहुत दूर से आया हूँ। तुम्हारी शोहरत सरहद पार सुनी थी और तुम्हें देखने आया हूँ। उमर दरवेश ने बेचैनी से इधर उधर देखा और पूछा, मैं तुम पर किस तरह एतबार कर लूं? अली बिन सुफियान ने कहा, मेरी दाढ़ी पर हाथ फेरो मसनूई है। ईमान की जो कीमत वसूल की है उससे दुगनी दूंगा। ये शोबदाबाजी खत्म करो, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। उमर दरवेश ने कहा, मैं कातिलों के घेरे में हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा, मेरी नहीं मानोगे तो भी कत्ल हो जाओगे। तुम जानते हो कि यहाँ हमारे बहुत से आदमी मौजूद हैं। तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? उमर दरवेश ने कहा और पूछा, मुझे मालूम नहीं, पर तुम्हारा नाम क्या है? अली बिन सुफियान ने कहा, बता नहीं सकता। मैं जो पूछता हूँ वो बताओ। तूर का जलवा क्या है? साफ साफ बता दो, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। उमर दरवेश ने कहा, जब उठोगे तो अपने दाएं तरफ देखना। ऊंची पहाड़ी के आगे एक ऊंची चट्टान है, एक बहुत बड़ा दरख्त है। शाम से जरा बाद वहां अपने आदमी छुपा देना। जिस तरह पानी को आग लगने का बईद जान गए हो, तूर का जलवा भी जान जाओगे। मुझे मौका दो कि ये तमाशा दिखाऊं। तुम वहां से शोला ना उठने देना। मेरे फरार और हिफाजत का फर्ज तुम पूरा करोगे। बस मेरी शोबदाबाजी यही होगी कि यहाँ से निकल भागूं। मुझे इसहाक को कैदखाने से आज़ाद कराना है। उठो और ऐलान करो कि रात को तूर का जलवा दिखाऊंगा। अली बिन सुफियान की जगह कोई और होता तो वो उमर दरवेश की ये अधूरी सी बात ना समझ सकता। अली बिन सुफियान इसी मैदान का खिलाड़ी था। वो इशारे समझ लेता था। उसने उठकर ऐलान किया, खुदा का ये बरगजीदा इंसान रात को तूर का जलवा दिखाएगा। मैंने इसकी बात समझ ली है। तुम सब चले जाओ और शाम के बाद आना। उमर दरवेश के आदमी उसके पास जा बैठे और पूछा कि इस आदमी के साथ क्या बातें हुई हैं। उमर दरवेश ने जवाब दिया, मैंने उसे कायल कर लिया है। एक आदमी ने कहा, लेकिन ये है कौन? उसे जरूर पता चल गया है कि कपड़े में आतिशगीर सियाल है जो जल उठता है। उमर दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं आज रात इसके शकूक रफा कर दूंगा। दूसरे आदमी ने कहा, अगर ये रात को आया तो उसे हम कत्ल कर देंगे। उमर दरवेश ने कहा, अभी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। अगर ये रात को मेरे पास आया तो मैं इसे खेमे में बिठा लूंगा। तुम इसे बांध कर उठा ले जाना। तीसरे आदमी ने कहा, हम इसका पीछा करते हैं, इसे नजर में रखना जरूरी है। दो आदमी उठे और उन लोगों से जा मिले जो वापस जा रहे थे। उन लोगों ने अली बिन सुफियान को बहुत ढूंढा मगर वो उनमें नहीं था। लोगों से पूछा तो कोई भी ना बता सका कि वो आदमी कहाँ है जिसकी दाढ़ी लंबी और एक आंख पर सब्ज पट्टी बंधी थी। अली बिन सुफियान घोड़े पर सवार होकर दूर निकल गया था। उमर दरवेश खेमे में आशी के साथ अकेला रह गया तो आशी ने उससे पूछा, ये आदमी कौन था? उसने तुम्हारे साथ इस तरह बातें की थीं जैसे वो तुमसे और तुम्हारे बहरूप से वाकिफ है। उमर दरवेश ने कहा, सुनो आशी, आज रात कुछ होने वाला है। मैं बता नहीं सकता कि क्या होगा। उस आदमी को मैं पहचान नहीं सका। उसने बताया भी नहीं कि वो कौन है।
لیکن یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ مجھے امید نہیں کہ آج رات ہم فرار ہو سکیں، اور یہ توقع بھی ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ آج رات تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تمہاری رگوں میں مسلمان باپ کا خون ہے۔ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تم میرے ہاتھوں قتل ہوگی۔ اگر تم مجھے کچھ اور بھی بتا دو کہ کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا ہے تو شاید میں زیادہ اچھے طریقے سے تمہاری مدد کر سکوں گی۔ میں تمہاری خاطر قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اگر اس سے تمہارا مقصد پورا نہ ہوا تو میری جان رائگاں جائے گی۔ عمرو درویش نے کہا، تمہیں یہ کرنا ہے کہ اپنے آدمیوں کی باتوں میں نہ آنا، کوشش کرنا کہ ان کا ارادہ قبل از وقت معلوم کر لو اور مجھے خبردار کر دو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ آج رات کیا ہوگا، مگر تم تیار رہنا۔ عاشی نے کہا، تم کئی بار کہہ چکے ہو کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، لیکن میں نے تمہیں ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ اگر تم یہاں سے آزاد ہو گئے تو کیا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ تم واپس جانا پسند نہیں کرو گی۔ عاشی نے رنجیدہ مگر پرعزم لہجے میں کہا، نہیں، میں مر جانا پسند کروں گی۔ عمرو درویش نے کہا، تم شہزادی ہو عاشی، میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلو گی، تو تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ تم ان جنگلوں میں رہنا یقیناً پسند نہیں کرو گی۔ میں تمہیں قاہرہ لے جاؤں گا، وہاں تمہارے متعلق سوچنے کے لیے بڑے اچھے دماغ موجود ہیں۔ عاشی نے پوچھا، مجھے تم اپنے ساتھ نہیں رکھو گے؟ مجھے اپنی بیوی نہیں بناؤ گے؟ اگر یہ شرط ہے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ لوگ کہیں گے کہ میں نے اپنا فرض تمہیں حاصل کرنے کے لیے ادا کیا ہے۔ میرا گھر جہاں میری ایک بیوی موجود ہے تمہارے قابل نہیں۔ عاشی، میں سپاہی ہوں، میرا گھر میدان جنگ ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی صورت دیکھے 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ تم اگر اس لیے میری بیوی بننا چاہتی ہو کہ میں تمہاری پسند کا مرد ہوں تو تم مایوس ہوگی۔ تمہاری محبت اور تمہاری دعائیں اس تیر کو نہیں روک سکیں گی جسے میرے سینے سے پار ہونا ہے۔ تم مجھے اپنی خواہش بتا دو۔ عاشی نے کہا، میں ذلت اور خواری کی اس زندگی سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے تمہاری مدد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ اگر زندہ رہا تو تمہیں پوری مدد اور سہارا دوں گا۔ آخر وہ گیا کہاں؟ یہ آواز ان جاسوسوں میں سے ایک کی تھی جو عمرو درویش کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت عمرو درویش کے خیمے سے کہیں دور کھڑے علی بن سفیان کے متعلق سوچ رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمرو درویش ان کے دل کو اپنے قبضے میں لینے کی بجائے اپنا دل ان کے قبضے میں دے چکا ہو۔ ہمیں اب بہت ہی محتاط ہونا پڑے گا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمرو درویش پر بھروسہ نہ کرنا۔ دوسرے آدمی نے کہا، وہ لمبی داڑھی والا آدمی آگ کا بعید جان گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عمرو درویش نے اس بعید پر پردہ ڈالا ہے یا اس آدمی پر۔ تیسرے نے کہا، عاشی کس مرض کی دوا ہے؟ کیا وہ عمرو درویش کے دل کا حال معلوم نہیں کر سکتی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لڑکی بھی عمرو درویش کی سازش میں شریک ہو گئی ہو۔ ایک نے کہا، اگر کوئی سازش ہے اور عاشی اس میں شریک ہے تو اس کے متعلق حکم صاف ہے کہ قتل کر دو۔ دوسرے نے کہا، کیا تم اتنی قیمتی چیز کو یوں ضائع کر دو گے؟
اسے اڑا لے جائیں گے اور کسی دولت والے کو منہ مانگے داموں یہ ہیرا بیچ دیں گے۔ وہاں یہ بتائیں گے کہ عاشی کو قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ان میں اتفاق رائے ہو گیا ہو۔ ایک نے کہا، آج رات ہمیں طور کا جلوہ دکھانا ہے، دیکھ لیں گے کہ عمر درویش یا اس کی نیت کیا ہے۔ رات کو ہم میں سے ایک کو عاشی کے ساتھ رہنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ رات عمر درویش اور عاشی کے ساتھ کون ہوگا۔ علی بن سفیان نے کہا، 4 آدمی کافی ہوں گے، میں عمر درویش کے ساتھ ہوں گا۔ تم لوگوں نے ان 3-4 آدمیوں کو پہچان لیا ہوگا جو عمر درویش کی حمایت میں بول رہے تھے۔ یہ تمہارے علاقے کے وہ مسلمان ہیں جو سوڈانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عمر درویش نے مجھے انہی کے متعلق بتایا ہے کہ وہ قاتلوں کے گھیرے میں ہے، انہیں نظر میں رکھنا، ضرورت پڑے تو ختم کر دینا، لیکن زندہ پکڑنا بہتر ہوگا۔ اس وقت علی بن سفیان ایک مسجد میں بیٹھا تھا، امام اسی مسجد کا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنا بہروپ اتارا اور مسجد میں ہی رات کے لیے اپنے آدمیوں کو مختلف کام بانٹ دیے اور کہا، مجھے جو شک تھا وہ صحیح ثابت ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ رات کو بھی مجھے کامیابی ہوگی۔